السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرنسی ٹریڈنگ ٹپس کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے، جتنا کہ یہ بگنرز کے لیے ضروری ہے اتنا ہی ایکسپیرینس لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ 15 تھنگس یو نیڈ ٹو نو ٹو بی اے سکسیزفل ٹریڈر۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو سکسیزفل کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل کرنا ہے، 15 چیزوں پہ آپ نے نظر ثانی کرنے ہوگی۔ سب سے پہلی چیز، فاریکس کے اندر آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، زیادہ لمبا ٹاپک ہو جائے گا، آلریڈی اس کی 15 پوائنٹس پہ ہم نے بات کرنی ہے، تو زیادہ شروعات میں آپ کا ٹائم ضائع آج نہیں کریں گے۔ نو یور سیلف، ڈیفائن رسک کیئرفلی، انڈرسٹینڈ یور نیڈس۔ پہلی چیز کہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، آپ یہ بھی دیکھیں آپ اب کتنا نقصان برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ فاریکس کے اندر ہیں، اپنے آپ کو پہچانیں، رسک کو دیکھیں آپ کتنا لے سکتے ہیں، اور آپ کی جو ضرورتیں ہیں، آپ کی جو ضروریات ہیں، ان کو بھی آپ نے خیال میں رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو آج کا پوائنٹ ہے، پلان یور گولز۔ وداؤٹ پلاننگ کی فاریکس جیسے ڈینجرس بزنس کے اندر ان نہیں ہونا۔ اگر آپ کے پاس پلان نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو ایک بار دیکھیں، میں وداؤٹ پلان کے کیوں کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس پلان ہے، آپ نے کام کرنا ہے، وداؤٹ پلان کے آپ کام نہیں کریں گے۔ آلویز یوز بیسٹ بروکر۔ فاریکس بروکر کا آپ کی ٹریڈنگ پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آپ کا پرافٹ بروکر کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ کا نقصان بروکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مارکیٹ میکنگ، ECN بروکر کے حوالے سے جس طریقے سے آپ عام لائف کے اندر کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی خریدنے میں اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کرتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو ایک بار نہیں 10-12 بار اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جو آپ کے ٹریڈر ساتھی ہیں، ان ٹریڈر ساتھیوں کے ساتھ آپ نے بروکر کے حوالے سے مشورہ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیسٹ بروکر، اچھا بروکر استعمال کرنا ہے۔ بروکر کے آپ کی ٹریڈنگ کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ پک یور اکاؤنٹ ٹائپ۔ سمپل سی چیز ہے، آپ دنیا کے اندر کوئی بھی بروکر دیکھیں گے، چاہے وہ اچھا بروکر ہے چاہے وہ برا بروکر ہے، تو ایک بروکر 5 6 7 قسم کے اکاؤنٹس آپ لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے۔ کیا بروکر پاگل ہے؟ کیا بروکر ایک اکاؤنٹ سے زیادہ آپ کو اکاؤنٹ دینے میں اس کو کوئی فائدہ ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ کو آپ کا جو پلان ہے، آپ کی جو اسٹریٹجی ہے، آپ کی جو ٹرک ہے، آپ کا جو ٹریڈنگ وے ہے، اس ٹریڈنگ وے کے حساب سے آپ نے بروکر تو چوز کر لیا ہمارے پریویس پوائنٹ کے اندر۔ اب آپ نے بروکر کے اندر جو اکاؤنٹ ہے، آپ نے جو اکاؤنٹ ٹائپ ہے، وہ اکاؤنٹ آپ نے بالکل دوسری بار تیسری بار آپ نے دیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد جا کر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کا جو بروکر ہے وہ تو آپ اچھا یوز کر رہے ہیں، جس پلان کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، کیا اس پلان کے ساتھ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ بھی ٹھیک ہے۔ ایسا ممکن ہے آپ کا جو بروکر ہے وہ اچھا ہو، لیکن آپ اس کے اندر جو آپ کا اکاؤنٹ ہو، وہ اکاؤنٹ اس طریقے سے آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو جیسا کہ اسٹریٹجی یا پلان کے اندر ہوتا ہے۔ انڈرسٹینڈ لیوریج آپ بالکل سمجھیں، آپ کے جو اسٹریٹجی ہے، کوئی لوگ نیوز ٹریڈنگ پہ کام کرتے ہیں، کوئی لوگ ہیجنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ اسکالپنگ کرتے ہیں، مختلف پلان کے ساتھ مختلف طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں۔ آپ لیوریج کو سب سے پہلے سمجھیں، اور لیوریج کو سمجھنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے بروکر چوز کرنا ہے اور وہ اکاؤنٹ یوز کرنا ہے جو آپ کو جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی آپ کو لیوریج مہیا کر سکے۔ 5ویں نمبر پہ اسٹارٹ بزنس ود اسمال انویسٹمنٹ اماؤنٹ۔ فاریکس کے اندر بیوقوف لوگوں کی طرح آپ نے کام نہیں کرنا۔ میں خود بھی بیوقوف تھا، ہم بیوقوف کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ شاید لفظ تھوڑا غلط ہو، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور مجھے بھی حقیقت مانے بیوقوف بنایا گیا تھا۔ انسٹا کے اندر ہماری سٹارٹ تھی، ہمارا جو پہلا اکاؤنٹ تھا، وہ پہلا اکاؤنٹ بھی ہم 4 پارٹنرشپ کے اندر لوگ تھے، اور 2 لوگ ہم کام کر رہے تھے، ایک میں تھا اور ایک ہمارے تنی فاریکس کے سینئرز میں سے ہیں اس وقت بھی، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، وہ ہینڈل کر رہے تھے، اور آئی تھنک $560 کا اکاؤنٹ تھا۔
یہ زرداری صاحب کے دور کی بات کر رہے ہیں، تو اس ٹائم پہ ڈالر کا ریٹ 100 سے اوپر تھا، $560 آئے تھے 60,000 روپے میں. تو 30,000 کا ایک اکاؤنٹ میں چلا رہا تھا، اور 30,000 کا اکاؤنٹ میرے دوست تھے وہ چلا رہے تھے. ہم 4 بندے تھے پارٹنرشپ کے اندر جن کا اکاؤنٹ تھا، اور ہمارے ایک دن میں یا 2 دن میں 842 سے بیلنس ہوا 560 سے، اور پھر اس ہمارے مقدر میں زیرو ہوئے. تو آئی تھنک جس بندے نے ہم کو فاریکس دکھایا تھا اس ٹائم ہمیں اتنا بھی شاید نہیں پتہ ہوگا کہ اسٹاپ لاس کیا ہوتا ہے، ٹیک پروفٹ کیا ہوتا ہے. انسٹا فاریکس کے اندر کمیشن کا چکر تھا، تو لوگوں نے ہم کو بیوقوف بنایا تھا. آپ کو شاید یہ بات ہماری بری لگے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ فاریکس کے اندر 2 طرح کے لوگ شروع میں بڑی انویسٹ کرتے ہیں، یا وہ بیوقوف ہوتے ہیں یا ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. ہمیں بھی بیوقوف بنایا گیا تھا، ابھی سمجھ آئی. تو فرسٹ ٹائم پہ جو ہمارا 5 نمبر پہ ہے کہ فرسٹ ٹائم پہ فاریکس میں سمال انویسٹمنٹ پہ آئیں، اور آئی تھنک $100 آپ کے لیے. 6 نمبر پہ ہے اچھا پوائنٹ ہے، ہم آپ لوگوں کے سامنے اکثر کہتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم پہ آپ 1 یا 2 پیئر پہ آپ کام کریں. 1-2 پیئر کے علاوہ آپ بالکل کام نہ کریں. آئی تھنک 1 پیئر یورو USD جب بہت زیادہ تیز پیئر نہ ہو اور اس پہ کام کریں. پیچھے میں بات کر رہا تھا اپنی ایک ٹیم کے ساتھ، تو اس وقت ایک بندہ تھا، یہ ضلع چکوال کی بات کر رہا ہوں، انسٹا کے اوپر حالانکہ کام کرتا تھا GBP JPY کا 7 پہ سپریڈ اس پہ کام کرتا تھا، اور اس سپریڈ پہ اس بندے نے $50,000 کا آئی تھنک 50,000 پاکستانی روپیز کا فرسٹ ٹائم پہ اکاؤنٹ اوپن کیا تھا، اور 3.5-4 لاکھ روپے وہ وڈرا کروا چکا تھا. بہت بڑی ٹریڈز لگاتا تھا، اور GBP JPY کے ایک انتہائی مارکیٹ میکر بروکر کے ساتھ کام کرتا تھا، اور انتہائی ہائی سپریڈ کے ساتھ وہ کام کرتا تھا، بڑی لاٹس لگاتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ پروفٹ میں تھا. وجہ یہ تھی کہ وہ GBP JPY کے علاوہ کسی اور پیئر میں کام نہیں کرتا تھا. تو ہمارا جو 6 نمبر پہ آپ 1 یا 2 پیئر پہ کام کریں، جتنے کم پیئر پہ کام کریں گے اتنے زیادہ آپ کے فاریکس کے چانس زیادہ ہوں گے. ڈو واٹ یو انڈرسٹینڈ، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آسان سا لفظ ہے. ہم ٹریڈ لگاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. آپ میں سے 90% لوگ ہمارے بگنرز، اور شاید کچھ ایکسپیرینس لوگ 2-4-5 مہینے والے ایکسپیرینس لوگ بھی ہمیں سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کو نہیں پتہ وہ کیا چاہتے ہیں فاریکس کے اندر، وہ کیا چاہتے ہیں. وہ جو ان کی اپنی ٹریڈ ہے اس ٹریڈ کے اندر وہ کتنا پروفٹ لینا چاہتے ہیں، کتنا لاس وہ برداشت کر سکتے ہیں. یہ چیز آپ اپنے اوپر نوٹ کریں کہ ڈو واٹ یو انڈرسٹینڈ، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. 8 نمبر پہ ڈو ناٹ ایڈ ٹو اے لوزنگ پوزیشن. ہم لوگ اکثر لوگ ایسے ہیں جو سستی کر جاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو سستی ہے، کاہلی ہے، یہ ہمیں نقصان دیتی ہے. تو فاریکس ٹریڈنگ کے اندر ہمارے جو پوائنٹ ہے، اس کے پوائنٹ کے اندر آپ کو آسان الفاظ میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ ڈو ناٹ ایڈ ٹو اے لوزنگ پوزیشن. اس کو میں اپنے الفاظ سے یہ کہتا ہوں کہ فاریکس کے اندر سستی نہیں کرنی، آپ نے لوزنگ پوزیشنز نہیں لینی. آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد بار بار آپ دیکھیں، جو ٹریڈ لینا چاہتے ہیں اس ٹریڈ سے پہلے بار بار اپنے آپ کو دیکھیں، اس کے بعد جا کر آپ ٹریڈ لیں. انشاءاللہ پروفٹ ہوگا. اور اگر ویسے آپ لگا لیتے ہیں تو آئی تھنک بار بار ٹریڈ لگا لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھتے نہیں، اتنے زیادہ غور نہیں کرتے. بعد میں جب غور کرتے ہیں تو آئی تھنک آپ کو اس ٹائم پہ بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوزنگ پوزیشن نہیں لینا، سستی نہیں کرنی، کاہلی نہیں کرنی. جو ٹریڈ لگانی ہے سوچ بچار کے بعد لگانی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کام نہیں کرنا. ریسٹرین یور ایموشنز. یہ جو مجھے 9 نمبر پہ پوائنٹ اس ٹائم میرے سامنے ہے کہ آپ نے ٹریڈنگ کے دوران ایموشنل نہیں ہونا، جذباتی نہیں ہونا، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے، جذبات پہ کنٹرول کرنا ہے. تو ایموشنل بندے اکثر لاس کر جاتے ہیں. مجھے آج ایک دن یاد ہے، یہ شاید 3-4 سال پہلے کی بات ہوگی یا 5 سال پہلے کی. اس ٹائم ہم ایموشنل ہو جایا کرتے تھے. ایک نیوز پہ ٹریڈ لگائی، کوئی بھی وداؤٹ پلان کے لاس ہو چکا تھا ہمیں.
آج کی نیوز میں سارا لاس پورا کرنا تھا، تو وہ مجھے یاد نہیں ہے میں آپ کو کنفرم وہ پوائنٹ بتا سکوں، لیکن ایک بار ہم نے ٹریڈ لگائی اور ہمارے شاید $700 یا $70 مطلب ایک بڑی تعداد میں ہمارا لاس ہو رہا تھا، تو وہ لاس ہوا، مارکیٹ نیچے آئی، ہم نے کہا ابھی تو اور نیچے آئے گی، وہ ٹریڈ کلوز کی، بائی کی جو ٹریڈ لگی ہوئی تھی نیچے سیل کے لگا لی، وہ مارکیٹ پھر دوبارہ واپس آ گئی اور وہ ایس ایل کر گئی، اور ایس ایل جب کرنے کے بعد اسی جگہ سے وہ پھر بھی نیچے واپس آ گئی، تو ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فاریکس کے اندر ایموشنل نہیں ہونا، یہ چیز بھی آپ نے، ہمارے جو نواں پوائنٹ ہے یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ 10ویں نمبر پہ اچھی چیز ہے جو بول کے بہت ہی اچھی چیز ہے، آلویز نوٹ ریزن آف پروفٹ اینڈ لاس۔ آئی تھنک اس چیز کو بیان کرنا آسان ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک کاپی پینسل لیں، کمپیوٹر پہ اوپر لکھیں، ایک نوٹ پیڈ لکھیں، اس کے اوپر آپ اپنا ایکسپیرینس لازمی لکھا کریں۔ ابھی دیکھیں میں جو کاپی پینسل ہے، جو میں نے بولنا ہے، اس بولنے کے جو میں نے لکھا ہوا ہے، جو مجھے دیا گیا ہے یا جو میں نے خود لکھا ہے، اس چیز کو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے بے شمار ہزاروں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے نشان لگے ہوئے ہیں۔ تو جو وجوہات ہیں، جب ایک 15-20 منٹ کی ویڈیو کے طور پر میں ایک ایک نشان لگا سکتا ہوں، تو آئی تھنک آپ کو بھی کام کرنا ہوگا۔ آپ کو جو پروفٹ آتا ہے، جو لاس آتا ہے، جو آپ کمی اپنے اوپر آپ اپنے اندر کمی سمجھتے ہیں، جو آپ اپنے اوپر اپنے اندر ایک کامیابی سمجھتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر لیں گے، آئی تھنک یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہیں گی۔ ابھی دیکھیں ہمارے پاس 11 نمبر پہ آیا ہے، Success is not auto trading, no need for buy any EA۔ ہاں کیا کہوں، فاریکس کے اندر شاید تھوڑا ٹیٹوریل لمبا ہو جائے گا، لیکن بہت ہی قیمتی ٹیٹوریل ہے آج والا۔ Success is not auto trading reboard۔ تنی فاریکس آپ کے علم میں ہے بہت بڑا ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے، اور فاریکس کے اندر کامیابی ریبورڈ کے اندر نہیں ہے، آٹو ٹریڈنگ کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو ریبورڈز کی گیم چل رہی ہے، میں ایز اے اونر آف تنی فاریکس کہہ رہا ہوں، ہمارا جو ایف بی ایس کا ہے اس کے اندر شاید پاکستانی تو چند لوگ ہوں گے، اور وہ ایشیا کا سب سے بڑا گروپ ہے، 5200 پلس ٹریڈر اکاؤنٹس ہیں اس ٹائم جو ہیں، اور آکٹا ایف ایکس دنیا کا، آکٹا ایف ایکس کے اندر سب سے بڑا ٹریڈنگ گروپ تنی فاریکس کا ہے۔ 1688 تھے یا اتنے تھے، میں کنفرم نہیں بتا سکتا، لیکن 1600 سے کنفرم اوپر ہیں، 1700 سے کچھ 5 10 1 2 4 اوپر نیچے ہوں گے۔ تو پوری دنیا کے اندر آپ کسی بھی بروکر سے جب بات کرتے ہیں تو آپ صرف تنی فاریکس کا نام لے لیا کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا، تقریباً جانتے ہیں زیادہ تر جو بڑے بڑے بروکرز ہیں۔ تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہمارا تھوڑا سا سینئر بندہ ہوتا ہے، وہ سینئر بندہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ڈیٹا، کوئی نہ کوئی لنک ڈھونڈ کر کوئی نہ کوئی چیز نکال لیتا ہے۔ تو پیچھے آج سے 2-4 دن پہلے ایک بندے کا مسئلہ تھا، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بندے کا سمپل سی بات تھا، ایک مسئلہ تھا، بلکہ وہ ہمارا اپنا ہی بنا تھا تنی فاریکس کا۔ تو اس کے نام پہ ایک ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ تھا، ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ کسی اور کے نام پہ کوئی نہیں پتا، بس صرف نام پتا تھا کہ محمد آصف یا اس قسم کا نام پتا تھا۔ تو فرنچائز والے جانتے تھے، جو مین فرنچائز والے، ان کے ساتھ بہت زیادہ ہائی کلاس تعلق تھا۔ تو وہ کہ سیم جس بندے کے نام پہ تھی، وہ اس بندے کے نام پہ اکاؤنٹ میں بیلنس آ گیا، آپ لوگ جیسے بھیجتے ہیں، اور کافی بڑا سا بیلنس آ گیا۔ تو فرنچائز کو گئے، فرنچائز کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ یار فرنچائز والوں نے اپنی طرف سے اتنی کوشش کی، سمجھ نہیں آئی بھئی یار اس بندے کے نام پہ جو سم ہے، وہ سم کسی اور کے نام پہ، اکاؤنٹ کسی اور کے نام پہ، اکاؤنٹ کا پاسورڈ نہیں پتہ، آئی ڈی کارڈ نہیں پتہ، ریسیٹ نہیں ہو سکتا، اور یہ ڈیٹا فرنچائز کو بھی نہیں پتہ، فرنچائز والوں نے کیا نہیں ہوا۔ پھر وہ ایک دوست تھے ہمارے، میرے ایک ان لاہور کا ایک سینئر بندہ تھا، بلکہ پورے لاہور کا جو سب سے بڑا وہ ٹیلی نار میں تھا، تو اس سے بات کی، اس بندے نے جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا بینک ہے تعمیر بینک، ان سے رابطہ کر کے آئی ڈی کارڈ لیا۔ مطلب ایک لنک ڈھونڈ لیتے ہیں جو سینئرز لوگ ہوتے ہیں، بات کرنے کا جو مقصد ہے کہ جو پاکستان میں بھی دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے،
آپ مجھے کہیں گے, کسی اور سے کہیں گے کہ یار آپ اپنے کسی نہ کسی بندے کو کہیں گے کہ ہاں بھائی یار میرے یہ سم کسی کے نام پہ پتہ کرا لیں, فلاں ڈیٹا نکلوا لیں, فلاں موبائل چوری ہو گیا ہے اس کا پتہ کرا لیں, کہیں نہ کہیں سے آپ نکلوا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں کہ بھائی ہم لوگ جو ہیں کسی بھی ٹریڈر کا یہ اللیگل ہے, ہم ڈیٹا نکلوا لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جان پہچان سے. پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا جو شخص آٹو ٹریڈنگ سے کامیاب ہو. یہ میں نے آپ کے 4 منٹ اس چیز پہ لگا لیے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ کے 4 منٹ کتنی قیمتیں ہیں, اور مجھے بھی یہ پتہ ہے کہ یہ 4 منٹ کی شاید میرے تو ایک بار ہوں گے, لیکن پوری زندگی شاید جو لوگ سنتے ہوں گے, میں زندہ رہا نہ رہا سنتے رہیں گے. تو کوئی بھی ایسا بندہ ہمیں نہیں ملا, پوری دنیا کے اندر ایسا بندہ نہیں ملا, چاہے انہوں نے 1500 $2500 $2500 کے لوگوں نے ریبورٹ بائی کیے ہیں, سیل کیے ہیں, کوئی بندہ نہیں ملا جس بندے نے ریبورٹ سے کامیابی لی ہے. اور ریبورٹ آٹو ٹریڈنگ صرف اس کی گیم چل رہی ہے. ایک بندہ آٹو ٹریڈنگ ریبورٹ بناتا ہے, وہ ریبورٹ $200 میں بیچ لیتا ہے, $300 میں بیچ لیتا ہے, اور وہ اس طریقے سے کامیاب پیسہ کماتا ہے. آپ کسی بھی ایسے شخص سے جو بندہ کہتا ہے یار آٹو ٹریڈنگ رپورٹ سے میں اتنا کما رہا ہوں, آپ کہیں بھائی 1 سال کی ہسٹری دے دیں. اگر وہ آپ سے 1 سال کی ہسٹری دے دیتا ہے تو 1 سال کی ہسٹری کے درمیان میں آئی تھنک 99.99% چانس ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور ہم نے خود بڑے بائی کیے ہیں, ہم نے دنیا کے حالات دیکھے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ساتھ لنک ہے, بروکرز کے ساتھ لنک ہے, سینئرز کے ساتھ لنک ہے, بروکرز کی CEO شاید وہ بھی ہمیں جانتے ہیں, بروکرز کے جو مین بڑے بڑے عہدے ہیں وہ بھی ہمیں جانتے ہیں. ڈیٹا نکلوانا غیر قانونی کام ہے, کسی کا ڈیٹا نکلوانا, کسی کا پتہ. لیکن ہم اگر یہ بھی کہیں کہ آپ کے بروکر کے اندر ٹاپ 10 بندے ہمیں کا ڈیٹا دے دیں جو پروفٹ کما رہے ہیں, تو شاید وہ ہمیں دے دیتے ہیں کسی نہ کسی لنک سے. لیکن ہم نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ڈھونڈا, جو بندہ نہیں ملا, کسی بروکر کو نہیں ملا. بڑے بڑے بروکر, ایک بروکر میں لاکھوں قسم کے اکاؤنٹس ہیں, جو بندہ آٹو ٹریڈنگ سے کامیاب ہو. ایسا نہیں ہے بھائی, نہیں ہے کہ آپ ایک بندہ آٹو ٹریڈنگ رپورٹ بناتا ہے وہ آپ لگا کر چھوڑ دیں گے, پیسے اپنے بچے جنم دیتا رہے گا اور آپ کو دیتا رہے گا. یار یہ چیز نہیں ہے. اس چیز کے چکروں میں نہ پڑے. یہ آج کا ہمارا 11 نمبر پہ پوائنٹ ہے. اور 12 نمبر پہ انڈیکیٹرز. آپ کا کوئی بھی انڈیکیٹر ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جو بھی ہے کہ آپ کو 100% دے کہ آپ کا جو انڈیکیٹر ہے یہ انڈیکیٹر 100% آپ کو پروفٹ دے گا. یہ بات بالکل غلط ہے. انڈیکیٹر ایک آئیڈیا ہوتا ہے, انڈیکیٹر ایک اشارہ ہوتا ہے, انڈیکیٹر ایک آنے والے وقت کے لیے مارکیٹ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. مارکیٹ انڈیکیٹر کی محتاج نہیں ہوتی, مارکیٹ انڈیکیٹر کے پیچھے نہیں چلتی, انڈیکیٹر مارکیٹ کے پیچھے چلتا ہے. ابھی دیکھیں یہ مارکیٹ کا انڈیکیٹر ہے اس ٹائم پہ, تو اس ٹائم پہ دیکھیں مارکیٹ اپ جاتی ہے, یہ اپ جاتا ہے, مارکیٹ ڈاؤن آتی ہے, یہ ڈاؤن چلاتا ہے. مطلب مارکیٹ کے پیچھے چلتا ہے, مارکیٹ انڈیکیٹر کے پیچھے نہیں چلتی. کوئی بھی انڈیکیٹر ورلڈ کے اندر نہیں ہے جو آپ بائی کرتے ہیں یا کہیں سے جو اس کا رزلٹ 100% ہو. 13 نمبر پہ آلویز یوز سمپل پلان. اپنے آپ کو, اپنی ٹریڈنگ کو سمپل بنا لیں, سادہ بنا لیں. جب آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا, آپ کی سادگی ختم ہو جائے گی, آپ کا ایکسپیرینس آپ کی جو ٹریڈنگ ہے اس کو تھوڑا اور بنا دے گا, مشکل بنا دے گا اور زیادہ پروفیٹیبل بنا دے گا. کوشش کریں آپ کی جو ٹریڈنگ ہے وہ ٹریڈنگ آپ کی زیادہ سے زیادہ آسان ہو. 14 نمبر پہ بی ہمبل, ڈونٹ فائٹ مارکیٹ. صبر جسٹ صرف ایک لفظ ہے, شاید میں اس لفظ کے اندر آپ کو ہر چیز سمجھ آنی چاہیے. صبر کے ساتھ رہیں. آپ مارکیٹ سے نہیں لڑ سکتے, آپ مارکیٹ پہ غصہ نہیں ہو سکتے, آپ مارکیٹ کو ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ مارکیٹ کے ساتھ جنونی نہیں ہو سکتے. آپ مارکیٹ کے ساتھ لڑیں گے پاگل ہو جائیں گے. بے صبرے لوگوں کا کام نہیں ہے فاریکس. برداشت, صبر آپ کے اندر ہونا چاہیے. یہ فاریکس کے اندر انتہائی ضروری ہے. اور آئی تھنک وداؤٹ صبر کے آئی تھنک آپ کی جو جذبات ہیں, آپ کا جو جنون ہے, آپ کی جو مارکیٹ سے لڑنا ہے, یہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. مارکیٹ آپ سے نہیں ہارے گی. مارکیٹ سے لڑنا چھوڑ دیں. 15 نمبر پہ اسٹڈی منی مینجمنٹ.
سمپل سی بات ہے، آئی تھنک مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹڈی منی مینجمنٹ. آپ جو اس طریقے سے کام کر رہے ہیں منی مینجمنٹ، آپ دیکھیں کتنا نقصان لے سکتے ہیں، کتنا پروفٹ لے سکتے ہیں. آپ کے نقصان کی صورت میں اپنے حالات دیکھیں، اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنی جیب میں دیکھیں، اپنے حالات میں دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے بینک کو دیکھیں، اپنا سب کچھ دیکھیں. منی مینجمنٹ کے ساتھ کام کریں. ہر ٹریڈ میں منی مینجمنٹ دیکھیں، ہر اکاؤنٹ میں منی مینجمنٹ دیکھیں. اپنی انویسٹمنٹ کرتے وقت منی مینجمنٹ دیکھیں. منی مینجمنٹ کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو ریڈ کریں. اس کے بعد جا کر آپ کے لیے اور آسانی رہے گی. تو امید ہے آج کا ہمارا جو ٹیٹوریل ہے، ہمارے جو 15 پوائنٹس ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ جذباتی نہیں ہیں، میں کہتا ہوں آپ کی ٹریڈنگ کے لیے ہمارا ایک یادگار ٹیٹوریل ہے. آپ کو سمجھنے کے لیے یہ جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، یہ جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اس قسم کے جو ہوتے ہیں وہ شاید ایک ٹاپک پہ ہوتے ہیں. اور یہ جو اس طرح کی جو آج ٹیٹوریل ہے، اس طرح کی ٹیٹوریل آپ کی پوری فاریکس بزنس کے اوپر اثر کرتے ہیں. ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا بھی ہے، ان چیزوں پہ آپ نے غور بھی کرنا ہے، اور آخر میں ان چیز کو سمجھ کر غور کر کے عمل بھی کرنا ہے. دعا میں لازمی یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.